انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ سامعین حضرات، حوض کوثر جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت ہوا ہے اور آپ کے حق میں آیا ہے، وہ کیا ہے؟ اور حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کتنی ہے؟ آج کے بیان میں اسی چیز کو واضح کریں گے۔ پہلے حوض کوثر سنیے کیا ہے، پھر اس کے برتنوں کی تعداد سنیے کتنی ہے۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، روح زندہ ہو جائے گی۔ اگر بات اچھی لگے تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس معلومات کو حاصل کر سکیں اور ان کی روح بھی زندہ ہو سکے۔ آئیے حوض کوثر کیا ہے اس کے بارے میں سماعت کر لیں۔ حدیث کی روشنی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر اس پوری سورت کی تلاوت فرمائی اور آقا نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنت میں ایک نہر ہے۔ اے لوگو سنو، یہ جنت میں ایک نہر ہے جس میں بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہے، اور وہ ایک حوض ہے جس پر بروز قیامت میری امت اپنی پیاس بجھانے کے لیے آئے گی، سبحان اللہ۔ آنیتہ عدد الکواکب، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ سنیو سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو ہمارے پیارے آقا مالک حوض کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لآنیتہ اکتر من عدد نجوم السماء وکواکبها، سبحان اللہ۔ یعنی یقیناً حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ بات اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ تھوڑی سی بات اور رہ گئی ہے، اس کو سماعت کر لیں، کتنی پیاری بات آگے آنے والی ہے۔ اور ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے بارے میں سنیں کہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو شخص حوض کوثر سے پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اے لوگو، اللہ تعالی ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے۔ ماؤہ
أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل۔ حوض کوثر کے پانی کے بارے میں سنیں، روح انشاءاللہ خوش ہو جائے گی، یعنی ماؤہ اشد بیاضا، حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ کتنا اچھا پانی ہے، اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے، تمام گناہگار امتیوں کو اور بالخصوص سنی حضرات کو حوض کوثر نصیب فرمائے۔ لیکن حضرات آگے بات کو تھوڑی سی اور ہے، سن لیں اور بات ختم کر لیتے ہیں۔ اسی درمیان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا تھا، کئی لوگوں اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو حوض کوثر پر تلاش کر لینا، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ تو فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم حوض کوثر پر بھی آپ کو نہ پائیں تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر میں پل صراط پر ملوں گا۔ پل صراط کیا ہے، کس طرح سے ملیں گے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں، جبریل کے پر بچھے ہوں گے اور میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یعنی اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ سبحان اللہ۔ سامعین حضرات، آپ نے سن لیا حوض کوثر کیا ہے۔ یہ حوض کوثر حضرات گرامی وہ ہے ایک نہر جس میں آقا نے فرمایا بہت زیادہ خیر و بھلائی ہے۔ وہ ایک ایسا حوض ہے جس پر بروز قیامت میری امت اپنی پیاس بجھانے کے لیے حاضر ہوگی، اور اس کے برتنوں کی تعداد بھی سن لی، اور حوض کوثر کے پانی کے بارے میں بھی آپ نے سماعت کر لیا کہ آقا نے فرمایا، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ اور پانی کے بارے میں کیا فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ حضرات، جب ہم گناہگاروں کے حق میں دعا کرنے والے حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے تو ہمیں اور آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ لیکن اعمال کی ضرورت ہے۔ اسی کے طرف عاشق مصطفیٰ اچھے رضا سب کے رضا امام احمد رضا خان بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول نے حضرت انس بن مالک سے کہ اگر ہم کو حوض کوثر پر بھی نہ پاؤ تو پل صراط پر ملوں گا۔ اور ملنے کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا کہ جبریل کے پر بچھے ہوں گے، بلبلے جبرائیل اپنے پروں کو بچھائے ہوں گے، اور میں اپنے امت کے لیے یوں دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی،
کسی کی روایت پر جب ہمارے اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو بریلی سے پکار اٹھے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضرات جب بات پل صراط کی چلی ہے تو بات تو ختم کر لیتے ہیں اور پل صراط کے بارے میں چلتے چلتے سنتے چلے جائیے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ حضرات ایک مولانا صاحب نے جب پل صراط کی حقیقت بتائی، پل صراط کے بارے میں بتایا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو ایک دیوانہ اور مسخرہ شخص کہنے لگا کہ گویا کہ تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ پل صراط کوئی چیز ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، پل صراط حق ہے اور پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ہاں لوگوں، ہمیں فکر ہونی چاہیے تو اس بات کی کہ ہم نے اس پل صراط سے گزرنے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ پل صراط کا حال سن کر مذاق نہیں اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہے ہی نہیں، مولانا صاحب تم کیسی بات کرتے ہو، یہی کہہ دو، انکار ہی کر دو۔ ارے انکار مولانا صاحب نہیں کر رہے، وہ تو قرآن و حدیث کی بات بتانے آئے ہیں، لیکن تم سوچو کہ ہم سب سوچیں کہ ہم نے پل صراط سے گزرنے کے لیے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے کیا تیاری کی ہے۔ حضرات اور یہ پل صراط کیا ہے آگے سنیں۔ پل صراط کے اوپر جہنم ہے، اور جو جنت میں جانا چاہے گا، جس کو جنت کی طلب ہے، اس کو اس جہنم کے اوپر سے یعنی پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا، کیونکہ اس کے دوسرے پار جنت ہے۔ لہذا لوگوں، جو بات تمہاری عقل میں نہ آیا کرے اس کا انکار نہ کیا کرو، اس کا مذاق نہ اڑایا کرو، بلکہ پل صراط کی تیاری کر لو جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ہر شخص کو نیک و بد کو اس سے گزرنا ہے کہ پل صراط کے اوپر جہنم ہے اور اس کے دوسرے پار جنت ہے۔ اس کے لیے تیاری کر لیں، خوب تیاری کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا دیں، اپنے مالوں کو خرچ کر دیں راہ خدا میں، کیونکہ اللہ نے مال دیا ہے، لہذا عبادت کریں، زندگی کو خرچ کریں، مال کو خرچ کریں، اپنی دولت کو، سرمایہ کو راہ خدا میں خرچ کریں، تاکہ پل صراط سے گزرنے کے لیے یہی ہمارے اعمال وسیلہ بن جائیں۔